کمرے کی فضا بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ ایان کی سانسیں تیز تھیں اور اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے حنزلہ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، حنزلہ، یہ سب کچھ ہمارے بس سے باہر ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم کبھی زندہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ حنزلہ نے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا، لیکن ایک انوکھی کشش بھی، جیسے کوئی طاقت اسے روک رہی ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، ایان، اگر میں ابھی بھاگ گئی تو یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ میرے خاندان نے جو گناہ کیے ان کا بوجھ مجھے اٹھانا ہوگا۔ اچانک کمرے کی دیواروں سے سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ وہی پراسرار آواز پھر گونجی، حنزلہ، تم ہماری وارث ہو، فیصلہ کرو ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ ایان نے گھبرا کر چیخ ماری، یہ سب جھوٹ ہے، یہ بس ایک جال ہے۔ لیکن اسی لمحے زمین ہلنے لگی، چھت سے مٹی کے ذرات گرنے لگے اور دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ حنزلہ کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ارد گرد کی فضا میں کوئی اندیکھے ہاتھ اسے تھامے کھڑے ہیں۔ ایان نے بے بسی سے کہا، حنزلہ، اگر تم نے سچ جاننے کا فیصلہ کیا ہے تو یاد رکھنا، اس کا انجام بہت خوفناک ہو سکتا ہے۔ حنزلہ نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ کہا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اب جو بھی ہونا ہے اسی کو قبول کروں گی۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، کمرے کی خاموشی ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ سے ٹوٹ گئی۔ کونے میں رکھا چراغ بجھ گیا اور اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں وہی نقاب پوش سایہ دوبارہ ظاہر ہوا، مگر اب اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی جس پر خون کے دھبے لگے تھے۔ اس نے کتاب حنزلہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہی وہ فیصلہ ہے جو تمہیں کرنا ہے، یا تو اس کتاب کو کھولو اور اپنی تقدیر قبول کرو، یا پھر ہمیشہ کے لیے اس گھر کی خاموشی میں قید ہو جاؤ۔ ایان نے خوف زدہ لہجے میں کہا، کتاب مت کھولنا حنزلہ۔ لیکن حنزلہ کے دل میں ایک عجیب سا یقین جاگ رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کتاب کی طرف قدم بڑھائے۔